تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج 3 موضوعات ہیں۔ پہلے تو کرم فسادات میں جو نقصانات ہوئے اور اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے، اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، جو یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تیسرا جو ہے وہ غیر معیاری ادویات کے حوالے سے ایک نئی خبر سامنے آئی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کرم پہ چلتے ہیں۔ کرم میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ جو شیعہ سنی فسادات ہوئے اور اس کے اندر پہلے تو قافلے پہ حملہ ہوا ہے جو کانوائے پشاور سے پاڑا چنار جا رہا تھا، اور پاڑا چنار سے جو کانوائے پشاور آ رہا تھا اس پر حملہ ہوا اور وہاں پہ کافی ساری اشاعتیں ہوئیں۔ بعد میں جو لوگ متاثرہ تھے، ظاہر ہے ان کے اہل خانہ اس غم میں تھے، تو اگلے دن انہوں نے پھر اسی علاقے میں موجود جو گاؤں تھے ان کو جلا دیا، بازار تھا اس کو جلا دیا، کافی وہاں پہ خواتین کو بھی اغوا کیا گیا، اور عینی شاہدین کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کو زندہ بھی جلایا گیا۔ بہرحال اس حوالے سے حکومت تو خاموش تماشائی بنی رہی، تاہم اب صورتحال کچھ یوں نظر آ رہی ہے کہ حکومت شاید اب جاگ گئی ہے۔ صوبائی کابینہ کا جو اجلاس ہوا کل، اس میں اس معاملے پر کافی تفصیلی بحث کی گئی۔ حالانکہ ضرورت یہ تھی کہ جب 21 تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے اسی دن اگر یہ کیبنٹ بلائی جاتی اور اقدامات کیے جاتے تو بہتر تھا، لیکن اب چونکہ اب تک وہاں پہ کوئی تقریباً 133 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 177 یہ اتنے افراد زخمی ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ جب 200 افراد زخمی ہوں اور تقریباً 150 کے قریب جو ہیں وہ وہاں پہ جہاں بحق ہو جائیں، تو حکومت جو ہے وہ تب جاگی ہے۔ اور یہ معاملہ 21 نومبر سے شروع ہوا تھا جو کہ ابھی تک وہاں پہ چل رہا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک تو وہاں پہ جو روڈ ہے جو پشاور سے ہنگو سے پھر صدا سے پاڑا چنار جاتا ہے، یہ ایک ہی روڈ ہے، تو اس پر جو ہے 65 یعنی 65 چوکیاں بنائی جائیں گی، چیک پوسٹیں بنائی جائیں گی، تاکہ جو بھی لوگ یہاں سے سفر کرنا چاہیں انہیں پریشانی نہ ہو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو یہاں پہ تعینات کیا جائے گا، اور تاکہ وہ جو روڈ ہے اس کی دیکھ بھال کرے اور لوگوں کو وہاں پہ آسانی ہو آنے جانے کے لیے۔ ساتھ میں کیبنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو شرپسندی میں ملوث ہیں، جو انتشار پھیلاتے ہیں، جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جس سے کہ دونوں فرقوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ظاہر جب آپ شیڈول 4 میں ڈالتے ہیں تو اس کی بہت سارے اس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے شناختی کارڈ بلاک ہو سکتا ہے، آپ کا پاسپورٹ، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوں گے۔ ساتھ ساتھ چونکہ اتنے لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، تو صوبائی کابینہ نے کوئی 38 کروڑ روپے کے فنڈز بھی جاری کر دی ہیں، اور ایک پارلیمانی اور سائٹ کمیٹی بنا دی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ یہ فنڈز جو ہیں اس کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، اور اگر مزید فنڈز چاہیے ہوں۔ وہاں کے عینی شاید تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو دکانیں جلائی گئی ہیں ان کا تو اربوں میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو میرا خیال میں پورا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فی الحال 38 کروڑ جاری کیے جائیں، اور جب تخمینہ لگ جائے تو جتنے بھی وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو جہاں بحق ہوئے ہیں ان کو بھی ان کے ورثاء کو معاوضہ دیا جائے، اور جو زخمی ہیں ان کو بھی معاوضہ دیا جائے۔ اس حوالے سے جو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بھی مضبوط کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ایشو آ رہا ہے وہ چونکہ وہ علاقہ سیل ہے، بند ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرفیو بھی ہے اور جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی کچھ عارضی جنگ بندی ہوئی ہے،
لیکن وہاں پہ خوراک کی قلت پیدا ہو گئی ہے، ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے، تو یقیناً جب خوراک بھی لوگوں کو نہیں ملے گی، ادویات بھی نہیں ملیں گی، تو یقیناً وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ کوئی بھی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے فیصلہ یہ ہوا صوبائی کابینہ میں، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کر رہے تھے، کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو بھی سامان چاہیے، اس میں ادویات ہیں، اس میں دیگر سامان ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ وہاں پہ پہنچایا جائے۔ یہ جو کرہم کا ایشو ہے، یہ کوئی آج کا ایشو نہیں ہے، یہ 1935 سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب 1987 میں یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پر اسی طرح فسادات ہوئے، پھر اس میں کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ اس کو روکا گیا، لوگوں نے اس میں حکومتوں نے بھی کردار ادا کیا، لیکن 2007 سے 2013 تک 6 سال مسلسل دوبارہ یہ جھڑپیں ہوتی رہیں، اور اس میں اب تک ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب جو لہر آئی ہوئی ہے یہ 2022 سے آئی ہوئی ہے، تو 2022 میں بھی جھڑپیں ہوتی رہیں، اسی طرح حملے ہوتے رہے، 2023 میں بھی ہوتے رہے، 2024 آ گیا۔ وہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ باقاعدہ بنکرز بنے ہوئے ہیں، چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، لوگوں نے مورچے بنائے ہوئے ہیں، اور اب ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، اور بعض اوقات تو پہلے وہ باری توپوں سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے، مارٹر گولے پھینکنا اور اس قسم کی چیزیں، پھر جدید اسلحہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ تو دونوں جانب جو ہے، ایک تو غیر ملکی جو اس میں مداخلت ہے وہ بھی موجود ہے، کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے کچھ ممالک جو ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، اور لوگوں کو بعض میں سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جو لڑائی ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس کے حل کی جانب اگر سوچا جائے تو کئی دفعہ اس پر بات ہوئی ہے، کئی دفعہ یہ معاملات ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ اس کے 2-3 جو حل ہیں وہ ہیں کہ پہلے تو وہاں پہ جنگ بندی کروائی جائے، اور دونوں جانب سے مشران کو بٹھایا جائے، اور جرمانے کی بھاری رقم رکھی جائے کہ اگر کسی نے بھی وائلیشن کی تو بہت بڑی جرمانہ اس کو لیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا کام ہے وہ ہے وہاں سے جو اسلحہ ہے، جو بارود ہے، جو کہ اتنا زیادہ ہے کہ کھانے سے زیادہ وہاں پہ ادویات سے زیادہ اسلحہ موجود ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ادویات ختم ہو جاتی ہیں، کھانا پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے، اسلحہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اسلحہ ہے وہاں سے، اس پورے علاقے سے اسلحے کو ختم کرنا ہوگا، تمام اسلحہ جمع کرنا پڑے گا، دونوں فریقین کو راضی کرنا پڑے گا کہ آپ اس حل پہ آ جائیں کہ آپ یہ سارا اسلحہ جو ہے واپس کریں۔ تو میرے خیال میں کہ یہ دوسری بات ہے بڑی اہم، تاکہ اسلحہ نہیں ہوگا تو اس طرح کی فائرنگ اور اس قسم کے مارٹر گولے اور اس قسم کا کام نہیں ہو سکے گا۔ تیسرا جو کام ہے بڑا ضروری ہے، تیسرا کام جو ان گروپوں کو جو بیرونی امداد آتی ہے یا بیرونی مداخلت ہو رہی ہے تاکہ یہ لڑائی زیادہ ہو، اس میں کچھ ممالک کا بھی نام آتا ہے۔ حکومت کو بڑے واضح الفاظ میں چاہیے کہ وہ ان ممالک کے ساتھ بات کرے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں ان ممالک کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور کچھ گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اب ٹی ٹی پی کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ بھی اس میں انوالو ہو رہی ہے، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں گروپ جو ہیں وہ وہاں سے نوجوانوں کو بھرتی کرتے ہیں اسی لڑائی کے لیے۔ تو یہ ایک اور ملیشیا سی بن گئی ہے کہ دونوں گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو بھرتی کر کے لڑاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس بربریت کو، اس ظلم کو، یہ جو وہاں پہ صفاقی ہے، اس کو اب ختم ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ 3-4 اقدامات اگر حکومت لیتی ہے تو شاید صورتحال بدل جائے۔ وہاں سے جو لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں ان کا علیحدہ ایک ایشو چل رہا ہے، ان کے گھر جل چکے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی حکومت کو کافی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ دوسری خبر جو تھی وہ ہم نے بات کہا تھا کہ جو یونیورسٹیز ایکٹ ہے
اس میں ترمیم ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ چونکہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں تو لہٰذا یونیورسٹیز بھی ان کے انڈر آتی ہیں، کیونکہ ان کو فنڈز بھی صوبائی حکومت دیتی ہے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ گورنر صاحب جو کہ چانسلر ہیں اور کافی عرصے سے یہ جو ایکٹ ہے اس کے نیچے جو گورنر ہوتا ہے وہ چانسلر ہوتا ہے، باقی سارا پروسیس حکومت خود کرتی ہے، بھرتیوں کا بھی سب کچھ کا، لیکن ایک نام کے چانسلر ہوتے ہیں، آخری ایک دستخط بھی کرنا ہوتا ہے، تو ایک یہ کام ان کے پاس تھا، تو صوبائی حکومت اب وہ بھی ان سے لے رہی ہے، تو جو ترمیمی ایکٹ ہے 2012 کا، اس میں یہ امینڈمنٹ جو لا رہے ہیں یونیورسٹی ایکٹ میں 2012 کے، تو وہ جو ایکٹ ہے وہ آج اسمبلی میں بھی انہوں نے پیش کر دیا ہے، تو اسمبلی میں اس پہ ابھی بحث ہوگی، پھر وہ اس اگر منظور ہو جاتا ہے تو گورنر صاحب کے پاس جو ایک چھوٹا موٹا اختیار تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اس کے چانسلر بن جائیں گے، یہ صورتحال ہے۔ اور تیسری جو خبر ہے ادویات کے حوالے سے، محکمہ صحت میں بہت گڑبڑ ہے، محکمہ صحت میں ہر چند دن بعد کوئی نہ کوئی ایشو آتا ہے، اور یقیناً وہاں جو سب سے بڑا کام ہے وہ ادویات کی خریداری ہے، کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں کہ پورے صوبے کے جتنے ہاسپٹلز ہیں، BHUs ہیں یا دوسرے یونٹس ہیں، وہاں پہ خریداری ہوتی ہے تو محکمہ صحت کی جانب سے ہوتی ہے، تو اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ ابھی 2023 میں جو انہوں نے کچھ خریداری کی، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ غیر معیاری ادویات سے خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ٹیکنیکل ایویلیوشن کمیٹی نے جو چند اعتراضات اٹھائے تھے اس کے باوجود خریداری کی گئی، اور ڈائریکٹر جو ہیں پروکیورمنٹ کی چیئرمین شپ میں کمیٹی نے جو رپورٹ بنائی تھی اس حوالے سے ایک انکوائری چل رہی ہے، تو بہرحال کمپنی نے انہوں نے جو کمپنی کو انلسٹ کیا وہ بھی غیر معیاری تھی، جو سپلائی ہوئی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، تو بہت سارے الزامات ہیں، اب اس پر الگ سے تحقیقات ہوں گی، لیکن یہ ایشو بار بار آ رہا ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی مناسب بندوبست کرے اس کا، تاکہ یہ ایشو ختم ہو جائے۔ آج کا ولاگ اسی پر تھا، تینوں موضوعات کور ہوئے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، پسند آئے تو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔